نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ بولو، جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کو پہلے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے خدا نخواستہ منہ موڑیں گے تو رزق میں تنگی آئے گی۔ تو رزق میں تنگی آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے مجھ آپ کو دی ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان نعمتوں میں جو برکت ہے اس کو اٹھا لے گا، جو رحمت ہے اس کو اٹھا لے گا، جو سلامتی ہے اس کو اٹھا لے گا۔ پھر سارا دن ہم محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، دنیا کمائیں گے، لیکن برکت نہیں ہوگی، سلامتی نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، پھر ہماری پوری پڑنے والی نہیں ہے۔ محنت کر کے بھی، کما کے بھی، اللہ کے ذکر سے دور رہ کے بھی، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے بھی ہم کنگال کے کنگال رہیں گے۔ اور اگلی بات کہ ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، یاد اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام ذکر ہے، راز و نیاز یعنی دعائیں کرنا اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو 6 اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے گنے ہیں یا آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان تمام اعمال کو قرآن مجید فرقان حمید میں یا قرآن و حدیث میں ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد بھی اللہ کا ذکر ہے، اس طرح درود و سلام بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور استغفار کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو ان 6 اعمال کو چھوڑے گا یا ان 6 اعمال سے غافل ہو جائے گا تو وہ ذکر سے غافل ہو گیا۔ یعنی جو نماز میں سستی کرے گا وہ غافل ہو گیا، جو قرآن کی تلاوت میں سستی کرے گا وہ غافل ہو گیا، جو اللہ کی یاد میں سستی کرے گا وہ غافل ہو گیا، جو درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ غافل ہو گیا، جو اللہ سے مانگنا بھول گیا وہ غافل ہو گیا، جس نے استغفار کو چھوڑ دیا وہ غافل ہو گیا۔ اب یہ 6 اعمال ہیں، جب ان 6 اعمال میں غفلت آئے گی تو اس کا مطلب ہے ذکر میں غفلت آ گئی۔ اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہماری بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہماری مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، یا محض ہماری سستی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے ان 6 اعمال میں یا اللہ کے ذکر میں غفلت آ گئی تو اس کا نتیجہ میں نے بتایا کہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العزت نعمتوں میں جو برکت ہے اس برکت کو اٹھا لے گا، رحمت کو اٹھا لے گا، سلامتی کو اٹھا لے گا۔ پھر جتنی نعمتیں اللہ نے مجھ آپ کو دی ہیں ان سے ہمارا گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ بولو، جس کی نماز نہیں ہے، جب تک نماز نہیں ہے اس کو اور کسی بھی عمل سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تربیت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ دیگر سارے اعمال کر رہے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کر رہے، نماز کا خیال نہیں کر رہے، تمام اعمال مل کر بھی نماز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنی بڑی بندش یا جتنی شدید بندش نماز چھوڑنے پر لگتی ہے
اتنی بڑی بندش یا اتنی شدید بندش دیگر اعمال چھوڑنے پر نہیں لگتی۔ کیوں؟ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہے، تو نماز چھوڑنا سب سے بڑی غفلت ہے۔ جب سب سے بڑی غفلت کے مرتکب ہوں گے تو بندش بھی اتنی شدید لگے گی، یعنی مالی بحران کا بھی ہم شکار ہوں گے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی نماز میں غفلت کر رہا ہے اور ادھر وہ مالی تنگ دستی کا شکار ہے۔ اللہ بولو جب تک نماز کی طرف نہیں آتے رزق کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی نماز تو پڑھتا ہے لیکن قرآن سے منہ موڑ لی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، تو رزق میں مزید وسعت ہونے والی نہیں ہے، رزق میں مزید برکتیں آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے مگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر بھی رزق کے اندر برکت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہے، درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا، تو جب درود و سلام سے منہ موڑ لیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ جو درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو اللہ بولو جو آخرت کو ہی بھول گیا، جو کامیابی کو ہی بھول گیا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اسے دنیا کی کامیابی کیا ملے گی؟ جو ہمیشہ ہمیشہ کے سکھ بھول گیا اس کو عارضی سکھ کیا ملیں گے؟ تو یوں جس نے نماز کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے اللہ کی یاد کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، اس طرح جس نے درود و سلام کو چھوڑا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا، جس نے رب کے ساتھ اپنا دعاؤں والا تعلق کمزور کر دیا ہے یا توڑ دیا، اللہ سے راز و نیاز کرنا چھوڑ دی، وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح جس نے استغفار کرنا چھوڑ دیا وہ بھی مالی تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم قرار دے دیا تو اللہ رب العزت اس کو 3 انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اگر وہ حالت پریشانی میں ہے تو اللہ پریشانی سے نکال دے گا، حالت تنگی میں ہے تو اللہ تنگی میں سے آسانی نکال کر دکھائے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ بولو اگر آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے، بے برکتی کا سامنا ہے، یا سرے سے رزق ہے نہیں، یا رزق تو ہے مگر پوری نہیں پڑتی، تو یہ جو میں نے 6 اعمال بتائے ہیں پہلے ان 6 اعمال کو کرو۔ جو میں نے 6 اعمال بتائے ہیں یہ حقیقت میں 6 وظائف ہے، پہلے ان 6 وظائف کو کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نماز بھی پوری ہے، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، میں درود و سلام بھی کسی حد تک پڑھتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا بھی ہوں اور میں کسی حد تک استغفار بھی کرتا ہوں، میں یعنی 6 اعمال کرتا ہوں، اس کے باوجود مالی تنگ دستی سے چھٹکارا مجھے نہیں مل رہا، تو پھر آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو چکے ہیں، آپ جادو سے متاثر ہو چکے ہیں، کسی دشمن نے آپ کی نعمتوں سے جل کر آپ کے اوپر بندش لگائی ہے، آپ جناتی اور شیطانی اثرات سے متاثر ہو چکے ہیں، اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ یہ 6 اعمال بھی کریں گے اور ساتھ علاج بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں جو دروازے رزق کے بند ہو چکے ہیں یا کسی بدبخت نے عملیات کے زور پہ سفلی عمل کر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے وہ دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اگر آپ کے یہ 6 اعمال ہی پورے نہیں ہیں، کسی کی نمازیں پوری نہیں ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس طرح کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا، اس طرح کوئی اللہ سے مانگتا نہیں یعنی دعائیں نہیں کرتا، راز و نیاز نہیں کرتا، اور اسی طرح کوئی استغفار نہیں کرتا، تو پہلے اللہ والوں ان 6 اعمال کو درست کرنا ہے۔ جب تک یہ 6 اعمال پورے نہیں ہوں گے آپ کو علاج سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں
یہ ہرگز نہیں کرنا کہ ان 6 اعمال کے اندر تو کمی ہے، مگر جو علاج بتاؤں آپ پہلے علاج شروع کر دو، تو اس علاج سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ بولو یہی وہ وجہ ہے کہ امت کے یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ادھر پیشواؤں نے توجہ نہیں دلائی، زور نہیں دیا، امت کی تربیت نہیں کی، صرف وظیفوں کا چورن بیچا ہے۔ تو آج بے نمازی بھی وظیفے پڑھ رہا ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کیے برسوں ہو گئے ہیں، قرآن کی زیارت کیے برسوں ہو گئے ہیں، رزق کھولنے کے لیے وہ بھی وظیفے کر رہا ہے۔ درود و سلام کبھی پڑھا نہیں ہے، وظیفے ہو رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کبھی کیا نہیں ہے، وظیفے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگا نہیں ہے، مگر وظیفے ہو رہے ہیں۔ استغفار اپنے گناہوں پہ کیا نہیں ہے، مگر وظیفے ہو رہے ہیں۔ اب ان وظیفوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان اعمال کو کیا نہ یا ادھر توجہ دی نہ، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، جو محض مستحب کے درجے میں تھا، علاج کے درجے میں تھا، اپنی ساری توانائیاں صلاحیتیں وقت ادھر لگا دیا، تو پھر رجت ہو کر رہی، رجت ہو کر رہی۔ پہلے وہ جناتی جادو کا شکار تھے یا انسانی جادو کا شکار تھے، بعد میں وہ اثر بد کا بھی شکار ہو گئے، یعنی جادو کا بھی شکار ہو گئے اور اعمال کی رجت کا بھی شکار ہو گئے۔ پہلے ایک طرف سے پٹ رہے تھے، اب دونوں طرف سے پٹ رہے ہیں۔ تو اللہ بولو جو انسان جادو کا پہلے شکار ہے، اس کے بعد وہ غلط وظائف کرتا ہے اور وظائف کے اثر بد کا خدا نخواستہ شکار ہو جاتا ہے، یعنی رجت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہم نے امت کو کیا بات سکھائی ہے کہ پھر تیری 7 نسلیں بھگتیں گی۔ یہ بندش اب تیری زندگی میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پڑھتا جائے گا، جتنے وظائف کرتا جائے گا، اتنی ہی مالی تنگ دستی آتی جائے گی۔ تو اللہ بولو یہی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو آپ کے یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ پورے ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، پھر جو میں علاج بتاؤں گا وہ ساتھ علاج کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت چند دنوں میں آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ اگر آپ مالی تنگ دستی کا تو شکار ہیں، مگر یہ 6 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں کمی ہے، تو پہلے کمی کو پورا کرنا ہے، پھر آپ نے علاج کرنا ہے۔ نماز میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرو، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کمی ہے تو کمی کو دور کرو، درود و سلام میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، اللہ کی یاد میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، استغفار میں کمی ہے تو کمی کو دور کرو، اللہ سے راز و نیاز میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے تو اس کمی کو پہلے ہم نے دور کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے علاج کرنا ہے۔ جب ہم یہ 6 اعمال کر کے علاج کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم 100% کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اب آپ میں سے وہ حضرات یا دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب میری نمازیں بھی الحمدللہ پوری ہیں، جتنی ممکن ہوتی ہے تلاوت میں تلاوت بھی کرتا ہوں، درود و سلام بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور کسی حد تک استغفار بھی کرتا ہوں، یعنی میرے 6 اعمال کسی نہ کسی درجے میں جاری ہیں یا اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، مگر میرے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے، یعنی تنگی رزق کا مسئلہ ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اگر آپ یہ 6 اعمال کر رہے ہیں اور آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے تو اب رمضان المبارک کی آخری راتیں گزر رہی ہیں تیزی کے ساتھ، ان راتوں میں آپ سورہ کوثر کا عمل شروع کر لیں۔ چاہے ایک رات میں بھی رمضان المبارک کی آپ کو سورہ کوثر کا عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی ایک رات بھی مل جاتی ہے، چاند رات بھی آپ کو مل جاتی ہے، بس آپ اس عمل کی ابتدا رمضان المبارک میں کر لو، چاہے 21 رمضان کو کر لو، 22 کو کر لو، 23 کو کر لو، کسی طاق رات کو کر لو، جس طرح آپ حضرات آج سن رہے ہیں آپ آج ہی یہ عمل شروع کر دو، یا یہ عمل بعد میں سوشل میڈیا والے سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی کو یہ بیان دیر سے سننے کو ملتا ہے،
تو جب ملے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اگر تو یہ عمل رمضان مبارک کی کسی بھی رات کو شروع کر لو گے تو اس عمل کے اندر وہ فیض و برکات شامل ہو جائیں گے کہ دنوں میں آپ کی گتھی سلجھ جائے گی، آپ کی بندش کھل جائے گی۔ اگر بالفرض آپ رمضان مبارک میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے یہ عمل سورہ کوثر والا نہیں کر پاتے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ یہ بیان کوئی رمضان مبارک کے بعد سنتا ہے تو جب بھی سنو آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ ہاں، رمضان مبارک کے بارے میں کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مبارک راتیں ہیں، بالخصوص جو طاق راتیں ہیں، جس طرح 25ویں کی رات آ رہی ہے، 23ویں کی رات آ رہی ہے، 27ویں کی رات آ رہی ہے، 29ویں کی رات آ رہی ہے، تو ان راتوں میں سے کسی بھی رات کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو عمل ہے سورہ کوثر کا 313 بار پڑھنا، اس کے ساتھ معمولی سی شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ عمل کے دوران کوئی خلل نہ آئے۔ کوئی کڑی شرائط نہیں ہے، بڑی آسان سی شرائط ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، ہر بندہ ان شرائط کو پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ جو معمولی شرائط ہیں سورہ کوثر کے عمل کے لیے وہ کیا ہیں کہ وقت کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ ایک ہی وقت ہو، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک ہی وقت ہوگا، ایک ہی تسبیح ہوگی، ایک ہی جائے نماز ہوگا، اسی طرح ایک ہی خوشبو ہوگی اور ایک ہی لباس ہوگا۔ یہ معمولی سی 5 شرائط ہیں اور چھٹی شرط اس کے ساتھ آئے گی کڑے کی، حصار کی۔ اور اس عمل کے لیے جو آپ حصار کریں گے وہ ہے خضری عمل، یعنی خضری عمل کا حصار۔ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ خضری عمل کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے، آپ پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی آج پہلی بار سن رہا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، ہمارے آفیشیل چینل سامنے آ جائیں گے۔ کوئی بھی چھوٹا سا کلپ خضری عمل پہ آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کیا جاتا ہے اور اپنا روحانی حصار کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے وقت کا تعین کر لیا، لباس آپ نے مختص کر لیا، تسبیح کا انتظام کر لیا، جائے نماز کا انتظام کر لیا، اور اسی طرح اعمال والی خوشبو 4K کی وائٹ عود اس کا آپ نے انتظام کر لیا۔ آج آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے اور آپ کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میں ان کو ساتھ ہی نمٹاتا جاتا ہوں۔ اگر خواتین یہ عمل کرنا چاہتی ہیں مگر حالت ناپاکی ہے، رمضان مبارک کی راتیں تو چل رہی ہیں مگر حالت ناپاکی ہے، تو حالت ناپاکی میں یہ عمل شروع نہیں کرنا۔ ہاں، ایک بار عمل یہ شروع کر لیا، اس کے بعد ناپاکی کی حالت آ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، علاج کی نیت سے اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، مگر اس کی ابتدا حالت ناپاکی میں نہیں کرنی۔ اگر آپ رمضان مبارک میں یہ عمل نہیں کر پائے تو پریشان نہیں ہو، آپ یہ عمل شوال میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورے سال میں کسی بھی دن یا رات کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف رمضان مبارک کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں جس کام کی ابتدا کی جائے گی یعنی اس عمل کی ابتدا کی جائے گی اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ پورے سال میں کسی بھی دن میں، رات میں، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی حال میں یہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 313 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر آپ 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھیں کوشش کریں کہ اپنے پاس پانی کی بوتل یا جگ گلاس ضرور رکھ لیں۔ بعد میں بتاؤں گا اس کا نفع کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ دوران عمل اگر پیاس لگے تو آپ کو اٹھنا نہ پڑے، اگر آپ اٹھیں گے تو عمل میں خلل آئے گا۔ پیاس لگے وہیں پہ آپ اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، ایک تو یہ نفع ہوگا۔ دوسرا یہ نفع ہوگا جب یہ عمل کر کے آپ اٹھ جائیں تو آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے، وہ پانی آپ نے سارا دن خود بھی استعمال کرنا ہے،
اپنے کاروبار والی جگہ پہ چھڑکیں. آپ کا کوئی دفتر ہے, دکان ہے, فیکٹری ہے, کوئی ویئر ہاؤس ہے, جہاں مالی بندش لگی ہے وہاں آپ نے پانی چھڑکنا ہے. اس طرح گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں, وہ پانی بچوں کو پلائیں, یا کوئی اور گھر میں مریض ہے یا خود ہی آپ مریض ہیں تو آپ پانی استعمال کریں. اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ نے اس پانی کو اپنے گھر میں بھی چھڑکنا ہے. یا آپ کے کپڑوں کو کٹ لگتے ہیں یا شیاطین جنات گھر میں بھاگے پھر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکتے رہنا. جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے خضری عمل کا اپنا بدنی حصار کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بار کا روحانی حصار کرنا ہے. اب آپ نے علاج کی نیت سے 313 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. جب آپ نے یہ 313 بار سورہ کوثر پڑھ لی, اپنے ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے اپنا روحانی اتارا کرنا ہے اوپر سے نیچے, جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پانی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پانی کو دم کر لینا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر آپ اللہ سے مانگیں, دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. جو آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ آسانی والے رستے کھول دے, اللہ رزق کو کشادہ فرما دے. اب یہ عمل 90 دن کا ہے. کتنے دن کا ہے؟ 90 دن کا. اب یہاں پہ بھی 2-3 اہم باتیں ہیں, 2-3 اہم نکات ہیں, ان کو توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. جو مالی تنگ دستی کا عمل ہوتا ہے عمومی طور پہ اس کی میعاد نہیں ہوتی. اب دیکھیں, ایک شخص ہے, اس کا مالی مسئلہ ہے کہ اس کی نوکری نہیں ہے, کوئی ملازمت نہیں ہے, وہ آج یہ عمل شروع کرتا ہے, 5 دن بعد یا 6 دن کے بعد اس کو نوکری مل جاتی ہے, تو اس کا تو 6 دن میں کام بن گیا. اسی طرح کسی کا مالی مسئلہ ہے مگر اس کا کاروبار ہے, وہ کاروبار نہیں چل رہا, اس نے 20-25 دن مہینہ عمل کیا, کاروبار چل پڑا. اب ایک شخص ہے, اس کا کاروبار ہی سرے سے نہیں ہے اور ملازمت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ یہ عمل کرتا ہے 5-6 دن کے لیے, 10 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے, اور اس کا کاروبار نہیں کھلتا یا کاروبار نہیں ملتا یا نوکری پہلے سے ہے ہی نہیں تو نئی نوکری نہیں ملتی, تو وہ یہ عمل بند نہیں کر سکتا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے اعمال جو رزق کی کشادگی کے لیے ہوتے ہیں یا رزق کے دروازے کھولنے کے لیے ہوتے ہیں وہ حصول مقصد تک ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے 90 دن آپ کو کہے ہیں یہ اس کے مجرب ہونے کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ عمومی طور پہ جو تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر کامیابی مل جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر کامیابی مل جاتی ہے. لیکن میں نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 90 دن میں کام نہیں بنتا, کاروبار ہے تو وہ چلتا نہیں ہے یا کاروبار ملتا نہیں, اس طرح نوکری ہے تو وہ ملتی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے 90 دن کے بعد یہ عمل بند کر دینا ہے. آپ نے اس عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہے, چاہے آپ کو 4 مہینے یہ عمل کرنا پڑے, 5 مہینے میں یہ عمل کرنا پڑے یا 6 مہینے کے لیے یہ عمل کرنا پڑے. اب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے 2 ہفتے کے بعد, آپ کو کامیابی مل جاتی ہے 6 ہفتے کے بعد, آپ کو کامیابی مل جاتی ہے 2 مہینے کے بعد. یہ عمل آپ نے 90 دن ہر صورت میں پورا کرنا ہے. عملیات کی دنیا کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی عمل کے ابتدا پہ ہی مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے فوراً وہ عمل بند کر دینا ہے. یہ عمل سورہ کوثر کا 313 بار روزانہ پڑھنے والا 90 دن کا ہے. آپ کو 15 دن بعد کامیابی مل گئی, آپ کو مہینے کے بعد کامیابی مل گئی. آپ یہ عمل 90 دن تک ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہیں جاری رکھیں گے.
90 दिन के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना पढ़नी है। मीठा घर बना लें या बाजार से ले आएं, वो बच्चों में बांट देना है। इसी तरह जब आप ये अमल शुरू करेंगे, आपने अपना और अपने बच्चों की जान का सदका देना है। सलातुल तौबा भी पढ़नी है, सलातुल हाजत भी पढ़नी है, उसके बाद अल्लाह का नाम लेके ये अमल शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन में आसानी होती जाएगी। और दुराने अमल भी जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, थोड़ा बहुत आपने सदका खैरात करते रहना है। जिस तरह मैंने बताया कि जब ये अमल 90 दिन के बाद पाया तकमील को पहुंचे और आपने अपने मकसद को पा लिया है, अब हमने इस अमल को बंद करना है। तो पहले आप शुक्राना अदा करेंगे और उसके बाद मीठा बनाकर बच्चों में बांट देंगे, यानी खैरात कर देंगे। अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है कि 90 दिन वो अमल करता है लेकिन मकसद हासिल नहीं होता, तो मैंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो इस अमल को बंद नहीं करेगा जब तक उसको मकसद हासिल नहीं हो जाता। 5 दिन मजीद पढ़ना पड़े, 15 दिन मजीद पढ़ना पड़े, 2 महीने मजीद पढ़ना पड़े। इसी तरह जब वो अपने मकसद को पा लेगा तो जिस तरह 90 दिन वालों ने बंद किया है, वो भी अपने अमल को बंद कर देगा। जब आपने अपने अमल को बंद कर दिया, 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा कर दी, खैरात भी कर दी, अब क्या करना है? अब आपने यही सूरह कौसर 111 बार या 129 बार, 111 बार या 129 बार सारी जिंदगी अबलो आकर 3 बार या 7 बार दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ते रहना है। मगर अब शराइत लागू नहीं होंगी, सिर्फ जो कड़े की शर्त है, हसार की शर्त है, वो लागू होगी, बाकी तमाम शराइत खत्म हो जाएगी। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, सफर हजर में भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, खुशबू लगा के भी पढ़ सकते हैं और खुशबू के बगैर भी पढ़ सकते हैं। यानी तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक पाबंदी सारी जिंदगी रहेगी, मगर वो भी कोई पाबंदी नहीं है। जब आप खिजरी अमल पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो किसी भी नमाज के बाद आपने जो खिजरी अमल पढ़ना है, साथ ही 111 बार या 129 बार आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इस तरह अगर आप बाद नमाज इशा पढ़ने की तरतीब बनाते हैं तो बाद नमाज इशा जो मामूल के मुताबिक आप खिजरी अमल पढ़ेंगे, उसी खिजरी अमल के साथ आपने सूरह कौसर भी पढ़ लेनी है, ताकि अलग से आपको मेहनत ना करनी पड़े, अलग से आपको हसार करना ना पड़े। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई हुक्म नहीं है, ये महज मैंने आपको रास्ता दिखाया है, आसानी वाला, यानी मशवरा दिया है। अगर आप इशा की नमाज जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद खिजरी अमल भी आपने पढ़ लिया है, मगर वजीफा आपने रात को 12 बजे करना है। जब आप वजीफा 12 बजे करेंगे, यानी अलग थलग होगा, नमाज अलहदा हो गई, वजीफा अलग हो गया, फिर जब वजीफा करने के लिए बैठेंगे तो फिर दोबारा आपको खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा, यानी अपना बदनी और रूहानी हसार करना पड़ेगा। अल्लाह बोलो ये इतना मुजर्रब अमल है कि अगर जादू है तो वो खत्म हो जाएगा, रजत है तो वो खत्म हो जाएगी। इस तरह नजरे बद की वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया या आपके माली मसाइल बढ़ गए, इंशाअल्लाह अज़ीज सूरह कौसर उसका इलाज भी करेगी और रिज़्क़ में वुसअत लाने का बायस भी बनेगी। इसलिए वो तमाम हजरात जिनके पास सिरे से कारोबार नहीं है, सिरे से नौकरी नहीं है, वो भी ये अमल करें। जो जादू का शिकार है वो भी ये अमल करें। जिनके पास कारोबार तो है, मुलाजमत तो है, नौकरी तो है, रिज़्क़ तो है, मगर बरकत नहीं है, वुसअत नहीं है, वो भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की जो शराइत है वो मैंने पहले बता दी, मगर इस अमल को करने से पहले जो शराइत आपने पूरी करनी है उनका जिक्र मैंने शुरू में कर दिया है कि जब तक आपकी नमाज नहीं है, सूरह कौसर के अमल से नफा होने वाला नहीं है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं है, इस अमल से नफा होने वाला नहीं है। जब तक याद नहीं है अल्लाह की, इस अमल से नफा होने वाला नहीं है। इस तरह दुरूदो सलाम नहीं है तो सूरह कौसर से अमल से नफा होने वाला नहीं है। इस तरह इस्तिग़फ़ार नहीं है, दुआएं नहीं है, यानी वो 6 अमाल जिनका मैंने 4-5 मरतबा तज़किरा किया है, वो 6 अमाल आपके पूरे नहीं है, तो फिर आपको इस अमल से नफा होने वाला नहीं है। ये अमलियात की बुनियादी शर्त है।
یہ نہیں ہے کہ یہ 6 اعمال صرف سورہ کوثر کی بنیادی شرط ہے. کوئی بھی دنیا کا وظیفہ کرے میرے بتانے پہ یا کسی کے بتانے پہ، جب تک آپ ان 6 شرائط کو پورا نہیں کرو گے یا 6 اعمال آپ نہیں کرو گے، آپ کو کسی بھی طرح کے وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں ہے. چاہے وہ وظیفہ آپ شادی کے لیے کر رہے ہیں، باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں، رزق کے لیے کر رہے ہیں، صحت کے لیے کر رہے ہیں، روحانیت کے لیے کر رہے ہیں، اختیار یا تصرف کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی اچھے برے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو کسی بھی وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ یہ 6 اعمال نہیں کرتے. ان 6 اعمال کے ساتھ جو 7واں عمل ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات. اس کا ذکر کیونکہ میں نے عمل کے دوران کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہے. اس کو کیا رکھا ہے؟ الگ رکھا ہے. کیوں؟ جب ہم صدقہ خیرات بند کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسما بنت ابی بکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مت روکو. جب تم صدقہ روکو گے اللہ تمہارا رزق روک دے گا. شروع میں نے کیا بات کہی کہ رزق سے مراد وہ نعمتیں جو اللہ آپ کو دے رہا ہے. تمام نعمتوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ صدقے کو روکو گے. تو 6 تو میں نے اعمال بتائے ہیں: نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا پڑھنا، راز و نیاز یعنی دعائیں اور استغفار کرنا. 6 اعمال یہ کریں گے. اور اب 7واں عمل کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات. یہ 7 اعمال کل ہو جائیں گے. یہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ عمل کے دوران، وظیفے کے دوران بھی چلتا رہے گا، اور بعد میں آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے 111 بار سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے. اگر 111 بار پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 129 بار پڑھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. دونوں تعداد ہیں. دونوں تعداد میں سے کسی ایک کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے. جس کا پھر آپ انتخاب کر لیں 111 کا یا 129 کا، وہ آپ نے عمل ساری زندگی لے کر چلنا ہے. زندگی میں کبھی بھی دوبارہ مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہو جائے یا اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا مسئلہ ہو جائے، آپ نے اس عمل کو دوبارہ بحال کر دینا ہے. کچھ دن کے لیے آپ نے 313 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. ہفتہ 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے. انشاءاللہ وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے اور خیرات کریں گے، پھر دوبارہ سے 111 یا 129 پر آ جائیں گے. اللہ بولو اس عمل کے ہوتے ہوئے اب آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری شرط ہے اور بنیادی شرط ہے. اگر آپ نے یہ 6 اعمال کر لیے، اس کے ساتھ سورہ کوثر کا عمل کر لیا، اب اس عمل کے ساتھ نہ کوئی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے، جس طرح لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورۃ فتح پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. کوئی سورت آپ نہیں پڑھ سکتے. معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں اور اپنا حصار کریں. چاہے حصار نبوی کریں، چاہے خضری عمل کا حصار کریں، یا کوئی اور حصار کسی نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اپنا حصار کریں. جب آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یہی وظیفہ کرنا ہے، تو آپ کو رات سونے سے پہلے حصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی دوبارہ. کیوں؟ جب وظیفے سے پہلے آپ نے حصار کر لیا، بس وظیفہ کریں، اس کے بعد دعا کریں اور سو جائیں. آپ کو مزید حصار کی اب ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ دیگر بھی وظائف کرنے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کو پھر سورہ کوثر کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو دیگر وظائف کتابوں سے، رسالوں سے، یوٹیوب سے کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. کیوں؟ جب اس جمالی عمل کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل لگاؤ گے تو یہ عمل فاسد ہو جائے گا اور آپ رجت کے شکار ہو جاؤ گے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی علاج کرنا ہے اور ایک ہی عمل سے علاج ہونا ہے اور ایک ہی معالج سے علاج کروانا ہے. یہ وہ باتیں ہیں بنیادی جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، مگر امت کو علم نہیں ہے. تو ہر بیان میں جب بھی میں کوئی عمل بتاتا ہوں یہ ساری بنیادی باتیں دہرانی پڑتی ہیں. تو میں نے آج بھی ان کی وضاحت کر دی ہے. اگر آپ پہلے سے وظائف کر رہے ہیں تو ان تمام وظائف کو آپ نے بند کرنا ہے. صورتیں پڑھ رہے ہیں، 5 صورتیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیدہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے بند کرنا ہے اگر تو یہ عمل کرنا ہے.
اور اگر آپ نے ان اعمال کو بھی لے کے چلنا ہے اور اس عمل کو بھی لے کے چلنا ہے، پھر نفع اور نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اسی طرح کوئی سورہ کوثر کا عمل کر لیتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، بعد میں پھر وہ کوئی وظیفہ کرنا شروع کر دے گا، یہ جو کیا ہوا عمل ہے یہ فاسد ہو جائے گا، دوبارہ بندش لگ جائے گی۔ اب اگر بندش لگ گئی تو اب سورہ کوثر سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام احتیاطیں جو میں نے گوش گزار کر دی ہیں، ان تمام باتوں کو آپ حضرات میں ذہن میں رکھنا ہے، پہلے سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم نے یہ اعمال جو بتائے ہیں 6، پہلے ان کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر کی طرف آ جانا ہے۔ جب سورہ کوثر کا عمل آپ نے منتخب کر لیا، اپنا لیا، پھر زندگی بھر آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو آپ کو اللہ نے فرصت دی ہے، وقت دی ہے، استعداد دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، وہ ساری کی ساری ان 6 اعمال کے اوپر لگائیں۔ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں، قرآن کی تلاوت کو اچھا بنائیں، اللہ کا ذکر مزید بڑھائیں، درود و سلام میں کثرت کریں، اللہ سے راز و نیاز میں کثرت کریں، اسی طرح استغفار کی کثرت کریں۔ وہ وقت ہم نے ان 6 اعمال پہ لگانا ہے، دعائی پہ نہیں لگانا، وظیفوں پہ نہیں لگانا، علاج پہ نہیں لگانا۔ علاج تھا، ہو گیا، خلاص۔ اب کسی کو ملیریا ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گئی، کسی کو کینسر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب اس نے علاج کروا لیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ علاج بھی ہو گیا اس کے بعد بھی دوائی کھاتے جانا ہے۔ تو اللہ والو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جب 90 دن میں آپ کا علاج ہو جاتا ہے، 120 دنوں میں آپ کا علاج ہو جاتا ہے، 150 دن میں آپ کا علاج مکمل ہو جاتا ہے، آپ مطمئن ہو گئے، اب آپ نے عمل کو بند کر دیا ہے، پھر دوبارہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تمام صلاحیتیں ان 6 اعمال کو بہتر بنانے پر لگانی ہے۔ ان تمام بنیادی شرائط کے ساتھ آپ کو بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کو دکھوں کو دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جن کو سکھ دیے ہیں، نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہنڈانا بھی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا اجمی، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہے یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، پیار بھری دعائیں کرتے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم مانگنا چاہتے تھے مانگنا بھول گئے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، گویا ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ ایک طرح کا جملہ معترضہ تھا، ایک یوں سمجھے ضمنی بحث تھی۔ اب آ رہے ہیں پھر واپس صلح حدیبیہ کا خاتمہ، یعنی صلح ہوئی تھی تو اس کے بعد بڑا واقعہ کیا ہو جائے، صلح کا خاتمہ ہو گیا، تو جب خاتمہ ہوا تو پھر اگلا کام کیا ہوا، فتح مکہ ہوئی۔ بنو خزاعہ پر بنو بکر کی طاقت، بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنی بکر جو تھے یہ قریش کے حلیف تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ صلح کے موقع پر ہی بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جو رہتے ہیں نا قبیلے والوں، اس میں وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو، کہ وہ ہمارے ہاں بھی وہ برادریاں ہوتی تھی نا، تو اس وقت مطلب وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ بھائی چلیں جی وہ فلانا آدمی جو پیپل پارٹی کا ہے، اس کے مقابلے والے جتنے وہ سارے وہ مسلم لیگ کے ہو جائیں گے، اور یہ مسلم لیگ کا ہے تو اس کے مقابلے والے سارے پیپلز پارٹی کے ہو جائیں گے۔ اب وہی سلسلہ ابھی تک کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہتا ہے، وہ کبھی کاف لیگ کی صورت میں، کبھی جنوج لوگ کی صورت میں، پچھلے دنوں وہ پی ٹی آئی کی صورت میں تھا، جو رنگ بدل کے، یہ اصل میں وہ بنیادی تقسیم ایک ہی رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں جو مسجدیں بھی تھیں نا،
وہ بریلوی دیوبندی کی بنیاد پر یا اہل حدیث کی بنیاد پر منقسم نہیں تھی، برادری کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے. اور مطلب دوسرے کی برادری میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی کوئی نکاح یا یہ وہ اس طرح کی بڑی بےزتی کی بات ہے کہ دوسری برادری کی مسجد میں ہے. نہیں، چندہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا نا، بس دوسری برادری کی مسجد میں جو ہے نا وہ اس طرح کی تقریب نماز پڑھنے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے. ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی اور ان کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں. صلح حدیبیہ کے باعث قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا تو بنو بکر نے یہ سوچا کہ بنو خزاعہ سے اب انتقام لینے کا وقت آ گیا. بات آتی ہے کہ آخرت میں کامیابی کی یہ شرائط ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، چڑ چڑھتی ہے، تپ چڑھتی ہے انہیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ ساری تپ اتر جائے گی اور اس کی جگہ پہ ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، تپ نہیں چڑھے گی. وہاں پہ مانیں گے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید ہر صفحے پر ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اور اگر پھر بھی انسان کی سوچ میں فرق نہ پڑے تو پھر اصل میں کسی نہ کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری سوچوں کو درست کرے، یہ حقائق ہمیں ازبر کرائے، ہمارے دل میں جاگزیں کر دے، ہر وقت ہمیں یاد رہیں. زندگی اس گول کو آج دیکھ کر، یعنی وہ جو نصب شدہ پتھر ہے نا، اسے سامنے آج تصور کا قانون وہاں پہ چلتا ہے. اگر اللہ کا چلتا ہے تو اللہ کی بادشاہی قائم ہے، کسی دوسرے کا چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اس کا انکار کیے بغیر آپ مومن ہو نہیں سکتے. یہ مشکل بات تھی جس کے لیے میں نے وہ طویل تمہید باندھی تھی. اب جو میں نے خدا اس سے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ زمین کے اوپر کس کی حاکمیت کہاں ہے، لیکن قرآن والے خدا کو پکڑیں گے تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ زمین کے حکمرانوں کا انکار کیے بغیر اگر اللہ کو ماننا ہے تو یہ ماننے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ کو ماننا تو بغاوت ہو گئی نا جو زمین کے حکمران ہیں ان سے، کیونکہ ایک حکمران وہ ہے، دوسرا حکمران یہ ہے. اچھا، اب میں نے بادشاہ سے حکمرانی کا لفظ لے لیا تو قرآن نے اس کا بھی استعمال کیا ہے. ان الحکم الا للہ، حکمرانی کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکمرانی کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، جیسے سجدے میں شریک نہیں کرتا حکمرانی میں بھی شریک نہیں کرتا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کوئی فرعون اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے، کوئی نمرود اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے، اور کسی علاقے کی ساری عوام اگر اس میں شریک ہو جائے تو باغی ہے. یہ تو نہیں کہ قوم شعیب سارے جو ہے نا کم تولنا شروع کر دے تو یہ معروف ہو جائے گا، منکر ہی رہے گا. زیادہ لوگوں کے کرنے سے معروف تو نہیں بن جائے گا. اسی طرح کسی علاقے کی اکثریت اگر اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اب جو ہے یہ جواز مل گیا اس کو، باغی ہو گئے سب. پہلے ایک فرعون ہوتا تھا، اب کروڑ فرعون ہو گئے اور مل کر اپنا نظام چلا رہے ہیں، خود اتھارٹی حاصل کر لی ہے اللہ کے باغی بن کر. اس تصور کا انکار کیے بغیر اللہ کے ماننے کی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ سوچیں کہ آیا ہم اس ساری سوچ کے ساتھ اور اس سارے تصور کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں تو ایمان ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم نے اللہ اپنا بنایا ہوا ہے، قرآن والا اللہ نہیں. آپ نے اگر وہ 4 اصطلاح مولانا مودودی کی جو کتاب نا قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، اس میں 2 اصطلاحیں کیا ہیں؟ رب اور الہ. اور جب وہ ان کو کھولا ہے تو اس سے نکلا کیا ہے؟ یہ بادشاہ نکلا ہے، حکمران نکلا ہے. اب اس کے آگے 2 اصطلاحیں اور ہیں، عبادت اور دین. دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک حکمران ہے، اس نے ایک قانون بنایا، نظام بنایا ہے، وہ جو اس کا نظام ہے وہ اس کا دین ہے، اس ہستی کا دین ہے. دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اور جب زمین کے اوپر بادشاہ کا وہ والا اختیار ہو جو اللہ کا ہے تو یہ دین الملک ہے. یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، وما کان لیافظ عصاہ فی دین الملک. یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا. تو ایک بادشاہ کا دین ہوتا ہے، ایک اللہ کا دین ہوتا ہے. تو جب اللہ کو رب مانا، اللہ کو الہ مانا، تو اس کے دین کو تسلیم کیے بغیر وہ ماننا تو نہ ماننے کے برابر ہو گیا. اس دین پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے.
میں اس بادشاہ کی اوبیڈینس میں زندگی بسر کروں گا. اور اوبیڈینس کس شے کی کروں گا؟ جو اس نے ہدایات دی ہیں، جو اس نے فرامین دیے ہیں، جو اس نے احکام دیے ہیں، یعنی جو دین دیا ہے. تو یہ چار اصطلاحیں جو ہیں یہ در حقیقت اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، الہ، رب اور دین اور عبادت. اب آپ دیکھیے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ویسے ٹھیک ہے بندہ مسلمان سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آئی ہے، کون انکار کر سکتا ہے. لیکن آگے کامن سینس ہے، کیا کوئی فرعون سے پوچھے گا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں، فرعون سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ابو جہل سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یا آج بش سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہاں، خالد محمود عباسی سے پوچھنا بنتا ہے جو دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، کہ تو میرا دین کا دعویٰ لے کے آیا تو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، میرا حساب کتاب تو یہاں سے شروع ہوگا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. لیکن یہاں بس نہیں ہو جائے گا، یہ تو پہلا قدم ہے، جائے گا تو بہت آگے تک. کافروں سے کیا پوچھا جائے گا سب سے پہلے، یا ان کے سامنے کس بات کا سب سے پہلے اعلان کیا جائے گا؟ الیس لی ملک الیس لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ او بھئی تم نے کہہ دیا کہ دنیا میں کہ میں بادشاہ ہوں، فرعون تو نے کہہ دیا، نمرود تو نے کہہ دیا انا اخی و امید، آج بادشاہ کون ہے؟ یہ کیوں تعارف کرایا جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا آج رحمان کون ہے، آج رحیم کون ہے، یہ نہیں، آج بادشاہ کون ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑی بغاوت جو ہو رہی تھی وہ اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بننے کی بغاوت تھی، اور جو سب سے بڑا مغالطہ تھا اور غلط فہمی تھی وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کا تھا. لہٰذا سب سے پہلے اللہ اس غلط فہمی کو دور کریں گے کافروں کی، آج بادشاہ کون ہے. اس مغالطے میں تم تھے کہ فرعون بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے کہ نمرود بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے جیسے یہود و نصارہ تھے، اتخذوا احبارهم واربابهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. تو اللہ ان سے بھی پوچھے گا آج رب کون ہے، آج بادشاہ کون ہے؟ تم نے تو ان کو بنا لیا تھا، حلال و حرام کا سارا اختیار ان کو دے بیٹھے تھے. آج اگر ہم نے کسی کو دے رکھا ہو مسلمان ہوتے ہوئے تو ان سے بھی پوچھے گا. اور اگر ہم نے علماء کو چھوڑ کر لچے لونوں کو دے رکھا ہو، جو محلے میں آ جائیں تو لوگ چھپ جائیں اپنے گھروں کے اندر کہ یہ لفنگے آ گئے ہیں، وہ ہماری قانون سازیاں کر رہے ہوں اور ہم ان کے قانون کا احترام فرما رہے ہوں، تو مجھے بتائیں نا پھر وہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کا کیا مطلب ہوگا؟ اور پھر ہمیں بھی وہاں سمجھانا پڑے گا یا نہیں سمجھانا پڑے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم کسی اور کی بادشاہی کے اندر جو ہے نا سرو کر کے آئے ہو. عمر عزیز کے 60 برس، میری دی ہوئی عمر، میری دی ہوئی صلاحیتیں، میری دی ہوئی قابلیتیں، سروسز پرووائیڈ کرتے رہے ہو میرے دشمن کو، اور 60 سال کے بعد تمہیں میری یاد آئی، پھر تم نے میرا بھی تصور بنایا اپنا خود ساختہ. جو میں نے کرایا تھا وہ سیکھنے کو گوارا بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، اور کسی نے سکھایا تو آنکھ بھی بند کر لی. اور اب سمجھتے ہو کہ یہ جو آخری دور کی نیکیاں ہیں ان کی بنیاد پر تم بچ جاؤ گے. عمر ساری بغاوت پر گزار گیا. ہاں، ایک آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے بعد کامل معرفت حاصل کر کے اپنے کیے پہ پچھتایا، وہ ایک بالکل دوسری بات. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایمان ہو یا اعمال ہوں، بعض اوقات یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. استدراج ایک لفظ قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ نون میں بھی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے جو وہ جانتے نہیں. تو ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دولت دی، مال دیا، اسباب دیے، دنیا دی، بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اتنی نعمتیں مجھے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں گم رکھنا چاہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں دینا چاہتا، تب اتنا مال و اسباب دیا ہوتا ہے. یہ استدراج ہیں. اور ایک استدراج صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان کی کیفیات میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور عمل کی کیفیت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس ایک عمل پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے. میں تہجد گزار ہوں، اب دن کو بے شک میں بددیانتیاں کرتا رہا ہوں، دن کو بے شک میں اپنی جو ہے نا وہ ملاوٹ کرتا رہا ہوں اور بے ایمانیاں کرتا رہا ہوں،
چونکہ باقی لوگ سوئے ہوتے ہیں تو میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. اب یہ خناس اس کے دماغ میں جو آ جائے گا یہ ڈسپشن ہے اس کے لیے, یہ بھی استدلال. تو یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ اصل اللہ کو مان کر پھر پچھلی زندگی پر شرمسار ہوا جائے. اگر کوئی شرمساری نہیں ہے, اس کو اعزاز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں باطل کی سروس کر کے اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ کے ریٹائرڈ ہو کے آیا ہوں, اگر ساتھ یہ فخر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرمندگی کہاں ہے, فخر ہے. تو یہ پھر ڈسپشن ہو گیا جو بھی اب نیک اعمال ہیں کہ ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں اللہ کی یہ معرفت کتنی اہمیت کی حامل ہے. ہمارا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ جہاں پر ہم سے نمازوں کی, روزے کی تقاضے کرتا ہے, وہاں اصل بات یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں. اب دیکھیے عمل کی موٹیو سے بات چلی تھی, میں آخری حصے پر آ رہا ہوں. میں اور عمل کے لیے موٹیو بنتا ہے. اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعمال یہ ہے کہ ہماری کچھ مرغوبات نفس ہے جن سے پرہیز کرنی ہوتی ہے, بچنا ہوتا ہے, یا انہیں ڈسپلن اور آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ڈر اور خوف چاہیے ہوتا ہے کسی پنشمنٹ کا, وہ کام کرنے کے نتیجے میں کسی نقصان کے اٹھانے کا. اس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر ہمیں آخرت کی اللہ کے سامنے محاسبے کا ڈر نہ ہو تو ہم برے کام کرنے سے رک نہیں سکتے. جو ہمارے نفس جن کاموں کو کرنا چاہتا ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کی باگیں کھینچ کے رکھی کہ وہ خواہش اس کی کنٹرول میں رہے. تو نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو شے کام آتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کے سامنے پیشی ہے. لیکن جو قربانی دینی ہے, مال قربان کرنا ہے, جان قربان کرنی ہے. اب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کیریئر قربان کرنا, جب ہم سمجھتے ہیں یہ طاغوت ہے تو اس پر کیریئر نچھاور تو نہیں کیا جا سکتا نا, قربان کرنا پڑے گا. یہ جو قربانی کا مادہ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مادہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوگا. جتنی اللہ کی محبت شدید ہوتی چلی جائے گی, دوسری محبتیں کمتر ہوتی چلی جائیں گی. لہذا ان کمتر محبتوں کو شدید تر محبت پر قربان کرنا مشکل نہیں ہوگا, آسان ہوتا چلا جائے گا. اب آیا قرآن مجید نے یہ تقاضا ہمارے سامنے رکھا یا نہیں رکھا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے, جو بھی میرا مطالعہ قرآن ہے اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان کی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کو سب سے شدید محبت ہے کس سے. اگر سب سے شدید محبت اللہ سے ہے اور اللہ کے لیے انسان وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اس آدمی کو اللہ کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا, ہدایت کے راستے پر انگلی پکڑ کر چلائے گا. اور اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن قربانی دینے میں پس و پیش کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ شے اللہ سے زیادہ عزیز ہے, اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا, گمراہ کرے گا, غلط پٹری پہ چلائے گا اور گمراہ کر کے چھوڑے. چند آیات سے میں آپ کے سامنے نمونے پیش کر دیتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. 11 محبتیں اللہ نے گنوائی ہیں ٹوٹل, 8 ایک طرف کی 3 دوسری طرف. 8 وہ ہیں جو کامن ہیں تمام انسانوں میں, کیا مسلمان کیا غیر مسلم. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. 8 آباؤکم باپ, ابناؤکم بیٹے, اخوانکم بھائی, ازواجکم سپاؤس دونوں ایک دوسرے کے لیے, عشیرتکم برادری قبیلہ رشتہ دار, اموال اقترفتموها وہ مال جو محنت سے کمائے گئے ہوں, ویسے جو مل گیا ہو اس سے محبت نہیں ہوتی, محنت کر کے جو کمایا گیا تو اس سے محبت ہوتی ہے. تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا, نقصان کا, ٹوٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے. مساکن مسکن کی جمع ہے گھر. ترضونہا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں, اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے دل میں کھبے ہوئے ہیں. احب الیکم اگر تمہیں محبوب تر ہیں, من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے.
اب یہ دیکھیے یہ تیسری جو چیز ہے نا جہاد، یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام جہاد ہے. گھر بار چھوڑنے کا نام، جان قربان کرنے کا نام، یہ ساری محبتیں قربان کرنے کا نام جہاد ہے. تو اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر یہ 8 محبتوں میں سے کوئی غالب آ جاتی ہے، فتربصوا، تو جاؤ. اب یہ جو جاؤ یا انتظار کرو، 2 معنی اس کے کیے گئے. اور ہمارے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، بہت اونچے درجے عطا فرمائے جنت میں، وہ یہاں ترجمہ کرتے تھے دفع ہو جاؤ. تو اب آپ سوچئے وہ یہ کیوں ترجمہ کرتے تھے؟ اصل میں مفہوم کیا ہے؟ جیسے آپ انٹرویو دے رہے اور ایک موقع پہ آ کے آپ سے کہا جاتا ہے اب چلے جائیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ ناکام ہو گئے ہیں. تو اب آپ باہر بیٹھے، اناؤنسمنٹ ہوگی، بس آپ کا مزید انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیل ہو چکے. فتربصوا، جاؤ باہر بیٹھو، حتی یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. فیصلہ موت ہے، جب موت آئے گی تو اعلان بھی ہو جائے گا. لیکن فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اب دیکھیے ڈیسائسو بات ہو گئی محبت یا نہیں ہوئی؟ فیصلہ کن بات ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اگر اللہ رسول اور جہاد کی محبت ہے اللہ ہدایت دے گا، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ ہدایت نہیں دے گا. کلیئر کٹ، کیٹیگوریکلی. پھر اسی کی ڈیمونسٹریشن ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لڑنے چلتے، قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، یعنی بیٹھیں گے خبریں لیں گے، بھاگیں گے نہیں، بیٹھ کے خبریں سنیں گے، جب تم جیت جاؤ گے تو ہم نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے. اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قوم سے ناراض ہوئے اور اللہ سے دعا کی بیزار ہو کے ربنا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یہی لفظ آئے ہیں، اے ہمارے رب میں اور میرا بھائی ہمارے درمیان اور جو ہماری یہ فاسقوں کی قوم ہے اس کے درمیان جدائی پیدا کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی اس کا رد نہیں کیا، بلکہ اس کو انڈورس کیا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کرو. تو کیا فسق کیا تھا انہوں نے؟ جان کو ترجیح دی تھی جہاد کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی فسق تھا؟ یہ فسق تھا. راندہ درگاہ ہو گئے، 40 سال صحرائے تیر میں بھٹکتے رہے، وہ سارے مرے، نئی نسل پیدا ہوئی، اس نے جا کے فلسطین فتح کیا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دوسری مثال آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کی روشنی میں میں چاہتا ہوں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ایک مینیفیسٹو دیا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا اور دین حق دے کر، اپنی یہ ساری محبتیں اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے نچھاور کرو. یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ یعنی دعویٰ تمہارا اسلام کا کہ ہم نے اللہ کو بادشاہ مانا، اللہ کے دین کی ہم جو ہے وہ ماننے والے، اور چلتے تم غیروں کے دین پر ہو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو بیزار کرتی ہے یہ بات کہ تم جو کہو وہ کرو نہ. تو اللہ کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر سیسا پلائی دیوار بن کر جنگ کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جو یہ نہیں کرتے ان سے بیزار ہوتا ہے. اور اگلی مثال پھر موسیٰ علیہ السلام کی آ گئی. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وہی فاسق کا لفظ پھر آ گیا. یہ فسق ہے باطنی. اس باطنی فسق کا ہی دوسرا نام ارتداد باطنی ہے. مرتد ہو گیا بندہ، اوپر سے مسلمان ہے اندر سے مرتد ہوا، یہ محبتوں کا ارتداد. اور اسی ارتداد کا تیسرا نام نفاق ہے، منافقت ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایک کافر ہیں جنہوں نے مانا ہی نہیں، وہ مقابل آ کے لڑتے ہیں، طاغوت کی طرف سے لڑتے ہیں. ایک مومن ہیں جو اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں. ایک منافق ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا، اقرار باللسان کیا، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے. یہ ان کافروں سے بھی نچلے گڑے میں ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اگر یہ ہم سمجھیں گے نہیں، جب اللہ نے سمجھا دیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھیں گے تو یعنی الزام کس پر آئے گا؟ ہم پر آئے گا۔ تو ایمان باللہ کے یہ تقاضے ہیں، ان کو سمجھے بغیر اور ان پر عمل پیرا ہوئے بغیر نجات کا کوئی تصور کم از کم قرآن پیش نہیں کرتا۔ باقی میں بھی کمزور آدمی ہوں، ہر انسان کمزور ہیں، تو وہ تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوزز ڈھونڈے گا، کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپنے لیے فلسفائز کرے گا اپنے طرز عمل کو، لیکن قرآن کی جو بالکل صاف بات ہے، کلیئر، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔